اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمانداروں۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا چلتے پھرتے کو۔ ایمانداروں جو اللہ کو مانتے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو، تمہارے اوپر اللہ نے یہ صوم فرض کیا ہے۔ اور صرف یہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، پہلے بھی انسان گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کے ماننے والے مومن گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوپر بھی میں نے اسی طرح فرض کیا تھا۔ اور کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی، متقین کے لیے جنتیں۔ قرآن میں بے شمار جگہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جس طرح انسان کوئی جھاڑیوں والے راستے سے گزرتا ہے، اگر کس طرح گزرتا ہے؟ اپنے کپڑے کو بچا بچا کے گزرتا ہے، کہیں پاؤں کھڈے میں نہ گر جائے، کہیں کپڑا نہ پھٹ جائے، ایسا گزر جاتا ہے نا۔ بالکل یہی سمجھ لیں، دنیا کے ان اندھیروں کے اندر، ان جھاڑیوں کے اندر آپ نے بچ کے گزرنا ہے۔ اگر پھنس گئے تو پھر پھنس گئے، تقوی آپ کا پھٹ گیا، کپڑا آپ کا پھٹ گیا۔ لیکن اگر آپ ان سے بچتے بچتے نکل گئے تو آپ تقوی پر ہیں، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آج دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں انسان ہو کے، جو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے اس انسان کو، اس نے اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی مزاروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پیروں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ اس کی کس طرح مت ماری گئی ہے، ابلیس نے اس کو کس طرح پٹری سے اتار دیا ہے، اپنے مالک اور خالق سے دور کر دیا۔ کوئی 11ویں کھا رہا ہے، کوئی 12ویں دے رہا ہے، کوئی 10 محرم کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا غوث ال مدد کہہ رہا ہے، کسی نے تعویذ باندھا ہوا ہے، کسی نے امام زامن باندھا ہوا ہے۔ وہ بتاؤ اللہ کیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے یہ سارے کام تو اللہ سے آپ نے کروانے تھے؟ اللہ مشکل مصیبت ڈالے، صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی صبر نہیں سیکھو گے تو کیا کرو گے؟ ابھی بتاؤ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبح سے شام تک یعنی آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، تو صبر کس کو کہتے ہیں کہ نہیں کھانا ہے؟ اگر آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا تو صبر تو ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ یا علی مدد کہیں گے، یا رسول مدد کہیں گے، تو آپ کا کلمہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں، دوبارہ کہیں کلمہ، بندہ مشرک ہو جاتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی نظر و نیاز کرے، کسی اور کی پنڈلیاں دبائے اللہ کو چھوڑ کر۔ آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ روزے رکھتے، وہ تمہیں کہا کس نے روزے رکھنے کے لیے؟ تمہیں تو کوئی نہیں کہا اللہ نے، مشرکوں کو اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ نے تو مومنوں کو کہا ہے۔ تم ایسے ساتھ دوڑے جا رہے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے۔ یاد رکھنا، مخلص مومن کا روزہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور تاکہ اگر کوئی مخلص مومن ہو، گالی گلوچ نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، اس کا بھی روزہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ چاہے جائے کہ تم شرک نہیں چھوڑ رہے ہو، تم اپنے مسلک کو نہیں چھوڑ رہے ہو۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، چکڑالوی ہے، وہ مسلمان کدھر ہیں؟ انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ دکانیں بنا لی، مولویوں نے ان کو بانٹا، یا یہ اصل مسلم، یہ مولوی مجرم ہے جس نے ان کو فرقوں میں بانٹا، فرقوں میں بانٹنے والا مولوی، فرقوں سے نکالنے والے علماء ہیں کہ فرقوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے دین خالص کرو، اللہ کو پکارو، اذانیں اللہ کے لیے دو، نمازیں اللہ کے لیے پڑھو، پڑھاؤ بھی اللہ کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، دینار کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، تم آخرت بنانے کے لیے۔ اب بتاؤ جس طرح روزہ کوئی رکھے پورا دن اور شام کو کسی کو کہے میں نے روزہ رکھا، مجھے 10 دینار دو، دیہڑی دو مجھے، تو بتاؤ وہ کہے گا پھر روزہ کس لیے رکھا ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ سمجھتے اس چیز کو؟ کتنی سادہ بات ہے۔ روزہ وہ کہے گا اللہ کے لیے رکھا، میرے لیے رکھا نہ رکھو، اللہ کے لیے رکھا تو اللہ اس کا اجر دے گا، نہ جنت دے گا نہ تجھے، میرے سے کیا مانگتے ہو؟ اسی طریقے سے نماز پڑھانے والا، اذان دینے والا جب پیسے مانگتا ہے نا، یہ حرام کھاتا ہے، اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑھنے والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو دین بیچتا ہو۔ لہذا ان پیروں سے، مولویوں سے، فراڈیوں سے، کہتے ہیں اصلی پیر ہے نقلی، وہ سارے کے سارے کے فراڈی ہیں، اللہ جانتا ہے،
سارے کے سارے فرائیڈے جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اور اس کو کہو میرا اللہ نہیں ہے، میرا بھی اللہ ہے، تمہارا زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ یا نبی علیہ السلام نے نہیں کہا جب بھی سوال کرو میرے سے کرو، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ سادہ سی بات ہے آپ کے سامنے ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو، نہیں مانو گے یقین کیجیے اس سے پہلے کتنے آئے ہیں انسان یہاں سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا۔ صحیح بات ہے، بات اچھی لگی ہے اللہ کا احسان ہے، بات اچھی نہیں لگی ہے آپ قرآن کو پڑھو۔ الحمدللہ سے لے کر اگر والناس تک یہی بات نہ ہوئی تو کہنا بھائی جھوٹ بول کے گیا تھا، اور اگر یہی بات ہے تو پھر اپنے رب کی بات ہے، آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج جو افراتفری ہے پوری دنیا کے اندر یا ہمارے اپنے ملک کے اندر، یہ اسی وجہ سے